خطبہ پڑھتے ہیں تو اس حدیث مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے النکاح من سنتی، لوگوں نکاح کرنا میری سنت ہے۔ آپ علماء سے پوچھیں، ماشاءاللہ کئی علماء یہاں جلوہ فرما ہے، اپنے امام صاحب سے پوچھئے تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی ساری سنتیں ہیں۔ بیٹھ کر کھانا کھانا یہ بھی میرے نبی کی سنت، بیٹھ کر پانی پینا یہ بھی میرے نبی کی سنت، 3 سانس میں پانی پینا یہ بھی میرے نبی کی سنت، سر پر امامہ شریف لگانا یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ سب میرے آقا علیہ السلام کی سنتیں ہیں۔ مسواک کرنا یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ، کئی ساری سنتیں ہیں۔ اور انہی سنتوں کے اندر نکاح کرنا یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ مگر آپ علماء سے پوچھیں کہ جب ہم نبی کی سنت پر عمل کریں گے تو فائدہ کیا ملے گا؟ علماء ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ بیٹھ کر کھانا کھائے گا، بیٹھ کر پانی پیے گا، پانی دیکھ کر پیے گا، 3 سانس میں پیے گا، سر پر امامہ شریف لگائے گا، مسواک کرے گا، تو ان ساری سنتوں پر عمل کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بندے کو ثواب عطا فرمائے گا۔ مگر قربان جائیں، نکاح کرنا میرے آقا علیہ السلام کی وہ عظیم سنت مبارکہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی نصف الباقی، کہ جس بندے نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا ہے، اب باقی آدھے دین میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ نکاح کرنا میرے نبی کی وہ عظیم سنت مبارکہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ نکاح کر لیتا ہے اور نکاح کے بعد جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عبادت پر 70 گنا ثواب کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ پوچھا گیا آخر وجہ کیا ہے؟ بندہ نماز پہلے بھی کرتا تھا اب بھی پڑھ رہا ہے، بندہ روزہ پہلے بھی رکھتا تھا اب بھی رکھ رہا ہے، مگر اب ثواب 70 گنا بڑھا کر کے کیوں دیا جا رہا ہے؟ علماء ارشاد فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بندے پر صرف اللہ کا حق تھا، مگر نکاح کے بعد بندے پر اللہ کا بھی حق ہے اور بندے کا بھی حق ہے، اور یہ دونوں کے حق کو ادا کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم کو یہ عطا اتنی پسند آئی کہ نکاح کے بعد جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پروردگار عالم اپنی عبادت پر بندے کو ثواب 70 گنا بڑھا کر کے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اس عظیم سنت مبارکہ کا نام نکاح کرنا ہے۔ مشکاۃ شریف کے حدیث مبارکہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے لم ترى للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اگر کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہو جائے اور وہ یہ چاہے کہ ہم ایک ساتھ اپنی زندگی گزاریں، اس کے لیے اگر وہ کوئی دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں راستہ اختیار کریں گے جیسا کہ آج کل کے معاشرے میں ہو رہا ہے، جیسے جیسے وقت گزرے گا دوریاں پیدا ہو جائیں گی، جیسے جیسے وقت گزرے گا اختلافات شروع ہو جائیں گے، جیسے جیسے وقت گزرے گا جھگڑے پیدا ہو جائیں گے، مگر انہوں نے کوئی دوسرا تیسرا راستہ اپنانے کے بجائے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نکاح کر لیا۔ اب جیسے جیسے وقت گزرے گا اللہ نکاح کی برکت سے دونوں میں محبتیں پیدا فرما دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا دو محبت کر
کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ایک تو شرح محدثین نے یہ بیان فرمائی اور دوسری شرح محدثین یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر دو خاندانوں میں اختلاف ہو، لوگ تھک گئے ہوں ان کو ملانے کے لیے سمجھا سمجھا کر، مگر وہ مل نہیں رہے ہو، ایک خاندان کی لڑکی کا نکاح دوسرے خاندان کے لڑکے کے ساتھ کر دیا جائے، اس نکاح کی برکت سے اللہ دونوں خاندانوں میں محبت پیدا فرمائے۔ اس عظیم سنت کا نام نکاح کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں سب سے زیادہ شیطان اس وقت خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے۔ کب خوش ہوتا ہے؟ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو شیطان روتا ہے، تو اس کے چیلے اس سے کہتے ہیں کہ رونے کی وجہ کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ آج امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سے کسی فرد نے نکاح کر کے اپنے دین کو مجھ سے محفوظ کر لیا ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے۔ باضابطہ عصر کی نماز کے بعد شیطان اپنا تخت لگاتا ہے، سارے چیلے اس کے پاس آتے ہیں، ان سے پوچھتا ہے آج تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، سب اپنے اپنے حساب سے بتاتے ہیں۔ میں نے آج چوری کروا دی، کوئی کہتا ہے میں نے آج ڈکیتی کروا دی، کوئی کہتا ہے آج میں نے جھگڑا کروا دیا، آج میں نے یہ کروا دیا۔ سب کے آخر میں ایک لنگڑا سا شیطان آتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تو بتا تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے کوئی اور بڑا تو کام کیا نہیں، بس میاں بیوی میں جھگڑا کروا دیا۔ تو شیطان اسے اپنے سینے سے لگاتا ہے، اپنے قریب بٹھاتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، سب سے بڑا کام تو تو نے کیا۔ اب آپ دیکھیں کیسے اس کام کو شیطان بڑا بتاتا ہے، اس لیے کہ میاں بیوی کا جھگڑا صرف میاں بیوی کا جھگڑا نہیں رہتا، اس جھگڑے سے دو خاندانوں میں جھگڑا ہوتا ہے، اس جھگڑے سے دو علاقوں میں جھگڑا ہوتا ہے، اس جھگڑے سے دو برادریوں میں جھگڑا ہوتا ہے۔ ہاں نکاح اس چیز کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے صرف میاں بیوی نہیں ملتے، دو گاؤں مل جایا کرتے ہیں، دو بستیاں مل جایا کرتی ہیں، دو برادریاں مل جایا کرتی ہیں، دو خاندان مل جایا کرتے ہیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آپس میں محبتیں بنی رہے تو اللہ اکبر، کسی اور راستے کو اپنانے کے بجائے لڑکی کا نکاح لڑکے کے ساتھ کر دیا جائے، اس کی برکت سے اللہ خاندانوں میں محبتیں پیدا فرمائے۔ اس عظیم سنت کا نام نکاح کرنا ہے، اس عظیم سنت کا۔ حالانکہ میں نکاح کے فضائل پڑھوں تو کئی ساری فضیلتیں میرے آقا علیہ السلام نے نکاح کی بیان فرمائی، مگر آؤ میں آگے لے کر کے چلوں آپ کو۔ بھائی نکاح ڈائریکٹ تو نہیں ہوتا نا، ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز کی ترتیب ہوتی ہے اور اسی ترتیب سے نکاح ہوتا ہے۔ لڑکا جوان ہوا، ماں باپ کو فکر ہوئی اگر لڑکا ہے تو لڑکے کے لیے لڑکی تلاش کرنی ہے، اور اگر لڑکی ہے تو پھر لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کرنا ہے۔ سب کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ مجھے ادھر کے حالات پتہ نہیں، میں تو پورے راجستھان کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے بات کروں، اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتانا، جب لوگ اپنے بچوں کے لیے رشتہ تلاش کرنے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم نے دیکھا ہے ہر بندے کی اللہ ماشاءاللہ کیفیت یہ ہوتی ہے یار کوئی اونچا گھرانہ مل جائے، کوئی مالدار رشتہ مل جائے، باضابطہ دوسروں سے معلوم کیا جاتا ہے یار جہیز میں دے گا کیا، 2 ویلر یا 4 ویلر دے گا یا نہیں دے گا، 10-5 تولہ سونا دے گا یا نہیں دے گا، یہ کیفیت لوگوں کی ہوتی ہے۔ مگر آؤ ہم نے تو آج اپنے یہ خیالات بنائے، آج کے تقریباً 1450 سال پہلے میرے نبی نے کہہ دیا تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے
4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جائے گا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جائے گا، ولحسبہا، اس کے اونچے خاندان کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جائے گا، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی اس کے حسن کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جائے گا، ولدینہا، آقا فرماتے اس کی دینداری کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جائے گا۔ ایمانداری سے بتانا، پہلے کی 3 چیزیں تو سبھی نے دیکھی، مالداری دیکھی، اونچا خاندان دیکھا، حسن و جمال دیکھا۔ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے دینداری دیکھی؟ اب آپ ایک بات مجھے اللہ اکبر غور کر کے بتائیے گا، بندہ جب اپنے بچے کا رشتہ کرتا ہے، بھئی ڈائریکٹ تو رشتہ نہیں کر دیتا نا، کبھی اپنے چچا سے آ کر کے پوچھتا ہے فلاں جگہ رشتہ کر رہا ہوں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ دادا سے آ کر کے پوچھتا ہے فلاں جگہ مشورہ نکاح کر رہا ہوں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ بندہ سب سے مشورہ لیتا ہے، یار فلاں گھر کیسا ہے، فلاں خاندان کیسا ہے، فلاں جگہ کیسی ہے، فلاں آدمی کیسا ہے، بندہ سب سے مشورہ لیتا ہے۔ مگر میں کہنا چاہوں گا سب سے مشورہ لینے والوں اپنے نبی سے بھی تو مشورہ لے لیا ہوتا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بچوں کا رشتہ کرنے والوں، اگر تمہیں رشتہ کرتے وقت کسی چیز کو دیکھنا ہے، مالداری ملے یا نہ ملے، اونچا خاندان ملے یا نہ ملے، حسن و جمال ملے یا نہ ملے، فَظْفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ، رشتہ کرنا ہو تو دینداری کی وجہ سے رشتہ کرنا، اس لیے کہ مال کا تعلق صرف دنیا سے ہے، حسن کا تعلق صرف دنیا سے ہے، اونچے خاندان کا تعلق صرف دنیا سے ہے، مگر دینداری کی وجہ سے جب رشتہ کیا جاتا ہے تو دینداری دنیا میں بھی کام آتی ہے اور دینداری بندے کے قبر میں بھی کام آتی ہے۔ رشتہ کیا جائے دینداری کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ اور بڑی برکتیں ہیں اس کی۔ کائنات میں کئی نکاح ہوئے، نکاح کا سبب بنا دوستی، آپسی کاروبار، رشتہ داری، یہ چیزیں سبب بنتی ہیں، مگر کائنات میں ایک نکاح ایسا بھی ہوا نہ رشتہ داری سبب بنا، نہ اللہ اکبر آپسی تعلقات سبب بنا، نہ کوئی بزنس سبب بنا، اگر سبب بنا ہے تو صرف خوف خدا، تقوی، فکر آخرت۔ وہ نکاح کس کا ہوا؟ کسی اور کا نہیں ہوا، بلکہ دلہے کا نام شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور دلہن کا نام ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ایمانداری سے مجھے بتائیے گا، واقعہ 50 بار آپ نے سن رکھا ہے، غوث پاک کے والد صاحب کا نکاح غوث پاک کی امی کے ساتھ ہوا، نکاح میں سبب کیا بنا؟ ذکر آخرت، خوف خدا، تقوی، اللہ کا ڈر۔ جب خوف خدا اور فکر آخرت کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے نا، تو پھر دنیا کی نگاہیں دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو رائے گا نہیں جانے دیتا۔ اللہ اکبر کہا تو یہ گیا تھا کہ آنکھ سے اندھی ہے، ہاتھ سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، مگر جا کر کے جب دیکھا تو پھر کیا دیکھا؟ ایسا لگتا ہے کہ آسمان کا چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس نکاح کی برکت سے اللہ اکبر، آپ دیکھیں جو شہزادہ دنیا میں تشریف لاتا ہے اسے دنیا سرکار پیر پیرا شاہ جیلا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ رشتہ ہونا چاہیے دینداری کی وجہ سے۔ اتنے لوگ یہاں بیٹھے، آپ مجھے بتائیں ہم میں سے کتنے ہیں جو رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور انہوں نے جا کر کے یہ پوچھا ہو کہ بھائی لڑکی 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی؟ کتنے ہیں جنہوں نے یہ پوچھا؟ کتنے ہیں جنہوں نے یہ پوچھا ہے کہ بھائی لڑکا اپنے چہرے پر حضور کی سنت سجائے ہے یا نہیں؟
जिन्होंने ये पूछा है कि लड़का नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाला है या नहीं, कोई नहीं पूछता। हालांकि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, निकाह करना हो तो बुनियादी चीज अगर तुम्हें देखनी हो तो दीनदारी देखी जाए। आज आप देखें मुआशरे के अंदर अभी निकाह को साल भर नहीं गुजरा और कंडीशन ये कि सास अपने कपड़े अलग धो रही है और बहू अपने कपड़े अलग धो रही है। समझ रहे हैं मेरी बात? अभी निकाह को 6 महीने नहीं गुजरे और सास रोटियां अलग पका रही है, बहू अलग पका रही है। होता है ना? वजह क्या है इसकी? और फिर लोग रोते हैं, बाबाओं के पास घूमते हैं, यार इमाम साहब फला साहब फला साहब खूब रुपया खर्च किया बच्चे की शादी पर, अभी 6 महीने भी नहीं गुजरे और कंडीशन ये हो गई कि बहू न हमारे लिए रोटी बनाए न हमारे कपड़े धुले। तो हमने पलट करके एक ही जवाब दिया, नादान ये बात तुझे अब समझ में आ रही है। तूने रिश्ता किया माल की बुनियाद पर, तूने रिश्ता किया ऊंचे खानदान की बुनियाद पर, तूने रिश्ता किया हुस्न की बुनियाद पर। काश के तूने रिश्ता दीनदारी की बुनियाद पर किया होता। दीनदार खातून अपने साथ अगरचे कोई ज्यादा माल लेकर के ना आती, दीनदार खातून अपने साथ अगरचे कोई ज्यादा ऊंचा खानदान लेकर के ना आती, मगर दीनदार खातून आती तो अपने साथ सैयदा फातिमा ज़हरा का किरदार लेकर के आती, अपने साथ सैयदा आयशा की जिंदगी लेकर के आती, अपने साथ सैयदा खदीजा का किरदार लेकर के आती। उसे पता रहता शौहर का मकाम क्या है, उसे पता रहता सास किसे कहते हैं, उसे पता रहता ससुर की इज्जत कैसे करनी है, उसे पता रहता देवरानी चिठानी के साथ जिंदगी कैसे गुजारनी है, उसे पता रहता कि ससुराल के अंदर हमें किस तरीके से अपने वक्त को गुजारना है। फिर वो छोटे छोटे कामों पर ससुराल में झगड़े न करती, बल्कि उसकी निगाहों के सामने मुस्तफा की हदीस रहती कि जो औरत अपने घर का काम करती है अल्लाह ताला उसे मैदाने जिहाद में मुजाहिद के बराबर जिहाद करने का सवाब अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी का नाबादी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। कब होता रिश्ता जब दीनदारी की बुनियाद पर होता। भाई बात समझ में आ रही है? देखो मैं चाहता हूं कि कुछ लेकर के जाओ आप यहाँ से, वरना अगर आप कहो तो मैं करामतें भी सुना दूं, वाक़ियात भी सुना दूं। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो गुफ्तगू भी करनी आती है, मैं जहाँ रुकूंगा आप खड़े होकर नारा लगाएंगे। मगर मैं नहीं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कौम आई है तो यहाँ से कुछ लेके जाए। मेरी माँ बहनें भी कसीर तादाद में बैठी है, इन्हें भी तो पता होना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है, हमें जिंदगी गुजारनी कैसे है। तो खैर अर्ज ये कर रहा था, ऐसे निकाह होता है, रिश्ता करे दीनदारी की बुनियाद पर, बड़ी बरकतें मिलती है दीनदारी की। खैर मंगनी हो जाती है और फिर वक्त गुजरता रहता है, और एक वक्त वो भी आता है कि सगाई होने के बाद फिर वक्त गुजरते गुजरते शादी की तारीख भी फाइनल हो जाती है, और फिर वक्त गुजरता रहता है और वो वक्त भी आता है कि लड़का दुल्हा बनकर निकाह के लिए अपने ससुराल आता है और निकाह हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके इस इलाके में बताया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ शादी के मौके पर नाच गाना, डीजे बाजे, लोग इन चीजों से अपने आप को कोसों दूर रखते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह सलामत रखे हमारे उलमा को जिनकी ये मेहनतें हैं। तो खैर अर्ज ये कर रहा था, खैर निकाह हो गया। याद रखिएगा इंसान निकाह होने के बाद ये समझता है कि मेरी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, मगर हकीकत ये है कि निकाह के बाद जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। निकाह होने के बाद जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कुछ जिम्मेदारियां शोहर की है बीवी के हवाले से, और कुछ जिम्मेदारियां बीवी की है शोहर के हवाले से। भाई सब ये चाहते हैं ना कि हमारे घर के अंदर खुशहाली हो,
سب یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر کے اندر سکون ہو، سب یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر کے اندر اطمینان ہو۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ اگر انسان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر کے اپنی زندگی کو گزارے گا تو پھر جھگڑے اور اختلافات نہیں ہوں گے، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ محبتیں پیدا فرما دے گا۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا نہیں۔ کچھ ذمہ داریاں شوہر کی ہوتی ہے بیوی کے حوالے سے، اور کچھ ذمہ داریاں بیوی کی ہوتی ہے شوہر کے حوالے سے۔ سنیا، ارشاد فرمایا نکاح کے بعد شوہر کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ بیوی کا مہر ادا کرے۔ کیا ادا کرے؟ مہر۔ یہ مہر بیوی کا حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ بیوی کا حق ہے، اس کا مہر دے دے۔ ہم نے دیکھا ہے کئی علاقوں کے اندر معاشرے میں لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے 50-50 ہزار اور 1-1 لاکھ کا مہر باندھ تو لیتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ وہاں دے دیا گیا اور گھر پہنچنے کے بعد واپس لے لیا گیا۔ ایسا نہیں، مہر بیوی کا حق ہے، وہ جس جائز کام میں چاہے اس کام میں اس روپے کو خرچ کر سکتی ہے، کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ اس کا حق ہے، اس کا پیسہ ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری شوہر کی یہ ہے کہ بیوی کا مہر ادا کرے۔ دوسری ذمہ داری میرے نبی نے ارشاد فرمایا شوہر کی ذمہ داری یہ بنتی ہے بیوی کو کھانے کے لیے روٹی دے، پہننے کے لیے کپڑا دے، رہنے کے لیے مکان دے، اور جب کبھی کبھار اس کی طبیعت خراب ہو جائے تو اس کا علاج کروائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نہیں کہ بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی تو بیوی کو گالی دینا شروع کر دیا۔ ہم نے کئی لوگوں کا حال دیکھا ہے، صبح جاتے کمانے کے لیے شام کو آتے دیکھا گھر پر کام ہوا نہیں تو چلانا شروع کر دیتے ہیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے یار۔ بیوی نے ہمارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑا، وہ یہاں کس کے لیے آئی؟ اس نے اپنی ماں کو چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑا، بھائیوں کو چھوڑا، بہن کو چھوڑا، سہیلیوں کو چھوڑا، اپنا آرام چھوڑا، گھر بار چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر کس کے لیے آئی؟ ہمارے لیے۔ اگر ہم بھی اسے گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، ماریں گے تو پھر وہ کہاں جا کر کے اپنا دکھ درد سنائیں گے؟ کئی لوگوں کا حال یہ ہے کہ ماں بہن کی گالی کے بغیر تو اپنی عورتوں سے بات ہی نہیں کرتے۔ سچ بتانا دوست، کیا تو نے 5-10 لاکھ روپیہ شادی کے موقع پر اس لیے خرچ کیا کہ بیوی کو لا کر کے تو گالیاں دے؟ یار ہمارے بھی بہنیں ہیں، ہمارے بھی بیٹیاں ہیں، ان کا بھی نکاح ہوگا، وہ بھی سسرال جائے گی۔ کیا ہمارا دل یہ گوارا کرے گا کہ کوئی ہماری بہن کو گالی دے گا؟ کیا ہمارا دل یہ گوارا کرے گا کہ کوئی ہماری بیٹی کو گالی دے گا؟ جب ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے تو ہم بھی جسے لے کر کے آئے ہیں وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے۔ بیویاں گالیاں دینے کے لیے اور مارنے کے لیے نہیں ہوتی۔ قدرت نے عورت کو بائیں طرف والی فسلی سے پیدا کیا جو دل کے قریب ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے نہ بیوی تاج کی طرح سر پر بٹھانے کی چیز ہے اور نہ چوتی کی طرح پاؤں میں روندنے کی چیز ہے، بلکہ بیوی تو دل کے قریب رکھنے کی چیز ہے۔ گالیاں نہ دی جائے، مارا نہ جائے، برا بھلا نہ کہا جائے۔ میں تو ہر شادی کی محفل میں کہتا ہوں ہر شوہر ٹوٹ کر کے اپنی بیوی سے محبت کرے، ہاں اتنی محبت کرے کہ اس کا خیال غیر کی طرف جانے نہ پائے۔ اب آئیے دیکھیں آپ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات سے کس قدر محبت فرماتے تھے۔ اللہ اکبر، سنیے گا ایمان تازہ ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مبارکہ میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کی بڑی چہیتی بیوی، وہ پیالے میں پانی پی رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ پیالے میں پانی پی رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت سے حضرت عائشہ کو حمیرہ کہتے تھے۔
کیا کہتے تھے؟ حمیرہ. حمیرہ کا معنی ہوتا ہے سرخ رنگ والی. کہتے تھے حمیرہ. تو جب تشریف لائے دیکھا حضرت عائشہ پیالے میں پانی پی رہی ہے تو ارشاد فرمایا حمیرہ سارا پانی مت پینا, کچھ ہمارے لیے بھی بچا دینا. سبحان اللہ. دیکھیے گا دیکھیے گا, سارا پانی مت پینا, کچھ ہمارے لیے بھی بچا دینا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا پانی پیا, آدھا پانی بچا دیا. میرے نبی قریب تشریف لائے, وہ پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا اور ارشاد فرمایا حمیرہ بتاؤ تو صحیح اس پیالے میں کس جگہ تم نے منہ لگا کر کے پانی پیا ہے. سبحان اللہ. پھر بچا ہوا پانی اسی جگہ منہ لگا کر کے میرے نبی نے نوش فرمایا اور ارشاد فرمایا لوگوں اس عمل کی برکت سے اللہ دلوں میں محبتیں پیدا فرماتا ہے. کوئی کائنات میں جو اس قدر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے, بے مثال محبت فرماتے ہیں میرے آقا. آج تو لوگوں کا مزاج یہ بن گیا کہ بیوی کا بچا ہوا کھا ہی نہیں سکتے, اور اگر کسی دن پکڑا دیا نا جانے انجانے میں کسی نے اور پتہ چل گیا کہ یہ بیوی کا بچا ہوا ہے تو پتہ نہیں لوگ کیا کیا کہہ ڈالتے ہیں. کیا زہر ملا ہوا ہے اس میں جو بیوی کا بچا ہوا ہم کھا نہیں سکتے. یہ بات اور ہے کہ بیوی بطور ادب نہ دے گے, مگر بیوی کا بچا ہوا کھانا بالکل جائز ہے. ہم نے تو کئی جگہ دیکھا لوگ بچا ہوا کھاتے نہیں بلکہ اسے پھینکتے ہیں معاذ اللہ. ہم مسلمان ہیں مسلمان, اور نبی نے ارشاد فرمایا مومن کے جوتے میں شفا ہے. نادان جن بیماریوں کا علاج بڑے بڑے ڈاکٹروں کے یہاں نہ ہو پائے تو کسی مومن کا بچا ہوا کھا پی کر کے دے, اللہ اس کی برکت سے ساری بیماریاں ختم فرما دے. مگر مزاج بن گیا, لوگوں کا مزاج بن گیا بچا اسے پھینکو, بچا اسے پھینکو. اللہ خیر فرمائے. ہم نے تو کئی شادیوں میں دیکھا جہاں کھڑے کھڑے کھانے کا سسٹم رہتا ہے نا, وی آئی پی, لوگ کہتے ہیں وی آئی پیوں کا طریقہ ہے, مگر میں کہتا ہوں یہ وی آئی پیوں کا نہیں, یہ گدھوں کا طریقہ ہے. سارے الحمدللہ یہاں عقل مند سمجھدار بیٹھے. آپ نے کبھی گدھے کو بیٹھ کر کے کھاتے ہوئے دیکھا؟ جب بھی دیکھا ہوگا کھڑے کھڑے کھاتے ہوئے دیکھا ہوگا. آپ تو کہتے ہو کہ وی آئی پیوں کا طریقہ ہے, حقیقت یہ کہ یہ گدھوں کا طریقہ. اللہ کی قسم اس دنیا کا سب سے بڑا وی آئی پی آمینہ کا لال ہے. اتنے بڑے وی آئی پی ہیں میرے نبی, اتنے بڑے وی آئی پی کہ فرشتوں کا سید جبرائیل بھی ان کے مکان میں بغیر اجازت کے نہیں آتا, پہلے اجازت لیتا ہے. مصطفیٰ اجازت دیتے ہیں تب جبرائیل گھر میں جاتا ہے. اتنے بڑے وی آئی پی میرے نبی, اتنے بڑے وی آئی پی. مگر نبی کی سنت کیا ہے؟ بیٹھ کر کھانا کھانا. ہم تو کہتے کھڑے کھڑے کھانا وی آئی پیوں کا. اب ہوتا کیا ہے دیکھو, چلے دنیا کے پیچھے لوگ, چلے مغربی تہذیب کے پیچھے تو نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوا. اب جب کھڑے کھڑے کھانا ہے تو ہوتا کیا ہے, سوچتا ہے بندہ یار کون بار بار اٹھے گا, کون بار بار آئے گا, ایک ساتھ ہی لے لو. اب کھانا 2 تھا لے لیا 4, کھانا 1 تار لے لیا 3, پوری پلیٹ بھر لی اور بھر کر کے اب جناب سائیڈ میں جا کر کیا تو بیٹھ گئے, اپنے کھڑے ہو گئے. اب کتنا کھائے گا؟ اب پتہ چلا کہ جتنا لے کر کے گیا تھا اس میں سے آدھا بھی کھا نہیں پایا, اس سے پہلے پیٹ بھر گیا. اب اسے کہاں دے کر کے, کون کھائے گا اسے؟ چھوڑ دیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اندر آدھے سے زیادہ کھانا بیکار جا رہا ہے, اور باہر حال یہ ہے کہ لوگ ہاتھوں میں لکڑیاں لے کر کے کھڑے ہیں, لاٹھیاں لے کر کے کھڑے ہیں کہ کوئی غریب اندر نہ آ جائے, کوئی یتیم اندر نہ آ جائے. یعنی یہ جو 200 لوگوں کا کھانا برباد جا رہا ہے یہ تو ہمیں گوارا ہے, مگر کسی غریب کو اندر بلا کر کے کھلا دے گے یہ ہمیں کبھی گوارا نہیں. معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ. یہ لوگوں کا حال بن چکا. یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے. ادب کا طریقہ یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر کے کھائے, دسترخوان بچھا کر کے کھائے, ہاتھ دھو کر کے کھائے, بسم اللہ پڑھ کر کے کھائے, اور جتنا کھانا اتنا ہی لے.
سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ یہ ہوتا ہے طریقہ. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوتا کھانا نہیں چاہیے، جبکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا مومن کے بچے ہوئے میں اللہ نے شفا رکھی ہے. تو میرے آقا علیہ السلام اس قدر اپنی ازواج مطہرات سے محبت فرماتے تھے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے اپنی بیویوں سے محبت کریں، گالیاں نہ دے رہے. اور ایک بات اور کلیئر کر دوں، اتنی زیادہ بھی محبت نہ ہو جائے کہ پھر ماں کو کچھ نہ سمجھے. اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر جب شادی ہو جاتی ہے نا کسی کی، تو پھر وہ کہتے ہیں مول صاحب اب تو نہ اس ڈوکرا کی کوئی ضرورت ہے نہ اس ڈوکری کی کوئی ضرورت ہے. اس لیے کہ اب تو روٹیاں پکا کر کے دینے والی آ گئی نا، اب تو کپڑے دھل کر کے دینے والی آ گئی، اب ان کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. مگر بات سچی رہے تو سپورٹ کیجئے گا. روٹیاں پکا کر کے دینے والی تو آ گئی، کپڑے دھل کر کے دینے والی تو آ گئی، مگر سر پر ہاتھ رکھ کر کے لمبی عمر کی دعائیں دینے والی کہاں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ لوگ یہ کہتے ہیں نکاح کے بعد کہ اب تو نہ مجھے ماں کی ضرورت ہے نہ باپ کی ضرورت ہے. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، وقت کے پیغمبر، مگر جب کوہ طور پر جاتے ہیں ماں کے انتقال کے بعد تو آواز آتی ہے موسیٰ سنبھل کر کے آنا. عرض کرتے مولا آج کوئی پہلی بار تو نہیں آیا، اس سے پہلے کئی مرتبہ آیا، مگر آج تک تو نے کبھی نہ کہا کہ سنبھل کر کے آنا. آج ارشاد ہوتا ہے کہ موسیٰ سنبھل کر کے آنا. میرے رب نے فرمایا موسیٰ آج تک تمہاری ماں زندہ تھی، جب تم کوہ طور پر آتے تھے تو تمہاری ماں تمہارے لیے دامن پھیلا کر کے دعا کرتی تھی. آج تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تمہارے پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں ماں باپ کی کوئی ضرورت نہیں. ارے موسیٰ جیسے پیغمبر کو ماں کی دعا کی ضرورت. یاد رکھیے گا انسان چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے اسے ہر وقت ماں باپ کی ضرورت رہتی ہے. بچپن میں ماں باپ کی تربیت کی ضرورت تھی اور جوانی اور بڑھاپے میں ماں باپ